اگر ایک شخص اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے اور اس کے چہرے پر گھونسے اور تھپڑ مارتا ہے اور اس پر بہتان تراشی کرتا ہے تو شریعت میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جبکہ وہ اپنے آپ کو دیندار بھی کہتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہے اور 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرتا ہے۔ جس بیوی پر تشدد کرتا ہے وہ اس کی دوسری بیوی ہے، جبکہ پہلی بیوی اس کی تشدد اور روزانہ کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے خودکشی جیسے قبیح اور حرام کام کا ارتکاب کر چکی ہے۔ ایسے شخص کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ شخص شریعت مطہرہ کی روح سے بدترین بندہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک بندہ کون ہے، اچھا بندہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جو ان کی اہل خانہ ان کی اچھائی پر دلیل دے، اہل خانہ ان کی یہ بات سمجھ لے کہ یہ بندہ اچھا ہے تو وہی اچھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اپنی ازواج اپنی بیویوں کو تھپڑ مارنے سے منع فرمایا ہوا ہے۔ جو حدیث طیبہ لوگ کوٹ کرتے ہیں یا جو آیہ شریف کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ کوئی آپ کے ساتھ انبن کرے تو پھر ان کو یہ کر لے، پہلے ان کو نصیحت کریں، پھر نصیحت کے بعد ان کا جو ہے وہ اگر نہیں مانی تو ان کا بستر الگ کر دیں، پھر بھی نہیں مانے تو پھر ان کو ماریں۔ لیکن کسی نے یہ پوچھا نہیں، یہ سوال ہی نہیں کیا کہ کیسے مارے ان کو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بیویوں کو ایسے نہیں مار سکتے جیسے آپ کنیزوں اور غلاموں کو مارتے ہیں، ایسے نہیں مار سکتے آپ ان لوگوں کو۔ حال یہ ہے کہ تھپڑ منہ پر مارنے کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے عام لوگوں سے منع فرمایا ہوا، اپنی بیوی تو اپنی بیوی ہے، ان کو تو ضرور منع فرمایا ہوا ہے کہ تھپڑ جو ہے ان کے، اور جب یہ مسلم ہو کہ ایک بندہ ایسا بھی ہو کہ جن کی تشدد کی وجہ سے ان کی ایک بیوی جو ہے ایک زوجہ وہ نے خودکشی بھی کر لی ہوگی۔ یہ یاد رکھیں بیوی کو ہم صرف چند چیزوں کی وجہ سے مار سکتے ہیں، اور وہ مار بھی جو ہے وہ مخصوص ہو۔ آپ کو معلوم ہے جس بندے کو سزا دی جاتی ہے نا، کوڑے کی سزا جو جس کو دی جاتی ہے، اور شریعت میں وہ مجرم بھی ہو تب بھی جب ان کو سزا دی جاتی ہے تو وہ گھوڑے کو ہاتھ یوں کر کے اٹھا کے نہیں مارا جائے گا، بلکہ ہاتھ یوں کر کے اکٹھا کر کے اور پھر یوں کر کے مارا جائے گا، پھر یوں کر کے مارا جائے گا۔ ان کو اگر ان پر حد بھی جاری ہوگا تو ہاتھ پورا اٹھا کے مارنے سے منع کیا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کو سیدھا رکھیں اور یہاں تک اٹھائیں، اپنے کاندھے تک اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اور پھر یہاں سے مارے، اور چی جائے کہ بیوی کو اتنے تشدد سے مارا جائے تو یہ بالکل ناقابل قبول بات ہوگی۔ یہ شریعت مطہرہ کی روح سے بالکل ممنوع ہے، اور ہم اپنی بیویوں کو چند چیزوں کی وجہ سے مار سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز نہ پڑھے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کو ہلکا پھلکا سزا دے سکتے ہیں، یا آپ کی بستر میں کسی اور کو گھسنے دیں تو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ ناشزہ ہو، ناشزہ آپ کی بات نہ مانے اور گھر چھوڑ کے چلی جاتی، آپ باہر نکل جائیں اور بیوی بھی گھر سے باہر نکل جائے، اس کو کہتے ہیں ناشزہ۔ تو اس صورتحال میں اس کو ہلکا پھلکا مار سکتے ہیں۔ آپ کا گھر اب وہ امانت دار ہے آپ کی گھر کی، آپ کی گھر کی دیوار اور چار دیواری کے اندر کسی اور کو آنے دیں آپ کی اجازت کے علاوہ، تو پھر اس صورتحال یہ چند صورتیں ہمارے پاس جس میں ہم اپنی بیویوں کو مار سکتے ہیں، وہ بھی محدود طریقے سے، اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طرح کے مجرم کو مارا جاتا ہے۔ فلہذا اس بندے کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا چاہیے، اور بیوی کو بھی ان کے ساتھ اچھے سلوک سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ یہ شخص اگر ایسا نہ ہو جیسے کہ سوال پوچھا گیا، اگر ایسے ہی سوال صحیح پوچھا گیا ہے تو پھر یہ شخص جو ہے یہ بدترین شخصیت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سیرت طیبہ ہمارے لیے مثال ہے، حضور اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے زندگی بسر کرتے ہوتے تھے۔ سورۃ تحریم اٹھا کے آپ دیکھیں گے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ حضور تو اپنی ازواج مطہرات کا اتنا خیال کر رکھتے ہوتے تھے کہ کہیں کسی اپنی زوجہ مبارکہ کے گھر میں اگر انہوں نے کوئی عسل پیا، شہد کھائی، اور پھر دوسری اپنی بیوی کی طرف اپنی زوجہ مطہرہ کے پاس آئی اور انہوں نے اعتراض کیا تو حضور نے فوراً کہا کہ آئندہ میں وہاں نہیں کھاؤں گا، تاکہ ہماری ازواج، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی وہ ازواج مطہرات جو ہے وہ راضی رہے۔ تو جب حضور کی یہ شان ہے تو ہم تو حضور کی امتی ہے۔ جب ازواج مطہرات جیسی بہترین خواتین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا خیال رکھتی تھی، تو آج کل کے زمانے میں ہمیں اس سے بڑھ کر خیال رکھنا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارک انہیں کہتے ہیں اللہ کی کنیزیں بلا تشبیہ۔
عورتوں کو اللہ کی کنیزیں کہتے ہیں، بس شریعت مطہرہ کے حدود کے اندر ہم اس سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس پر تشدد کی اجازت شریعت مطہرہ نے کبھی نہیں دی۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔